مفتی غلام دستگیر صاحب ذرا بتائیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے اور قرآن پاک میں ان کے کیا فضائل بیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ صحابی رسول یہ وہ ذات اقدس اور یہ وہ ہستی پاک ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے اللہ کے نور کو دیکھا ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی صحبت پائی ہے۔ اب جو علماء محدثین نے صحابی کی تعریف لکھی ہے، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری حیات میں، جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں دیکھا ہو ایمان لانے کے بعد۔ اچھا، صحبت اختیار کی یا نہیں کی اس کی شرط نہیں ہے۔ صحبت اختیار کی، یوں تو صحابہ صرف رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو ان کے درجات بلند ہو جاتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد صرف رسول اللہ کو ایک جھلک دیکھ لیا۔ اس میں دو طبقات علماء میں، بعض یہ بیان فرماتے کہ حضور کی صحبت اس نے پائی ہو، بعض فرماتے نہیں، صرف رسول اللہ کو ایمان لانے کے بعد دیکھا ہو یہی کافی ہے، اور ایمان لانے کے بعد دیکھا ہو پھر وہ ایمان پر قائم رہا، اور وہ شخص جس نے رسول اللہ کو ایمان لانے کے بعد دیکھا اور پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اب وہ صحابی رسول پورا مکمل کام ہو۔ یہ تعریف ہے صحابی کی، ٹھیک ہے، اس خوش نصیب کو کہا جاتا ہے صحابی رسول۔ اور اب قرآن مجید فرقان حمید میں جو ان کے فضائل ہیں، ایک دو نہیں کئی آیات ہیں۔ آپ غور کیجئے نا حضرت کہ آپ بلا تشبیہ و بلا مثال، صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں اور اللہ کے کلام کی مثال، اس کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ کسی ٹیلی ویژن پر، کسی اخبار میں کسی کی تعریف چھپ جائے تو لوگ اس کو قابل عزت سمجھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ہاں، سنبھال کے رکھتے ہیں، قابل افتخار اور قابل عزت اور قابل ستائش سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی شان اور عظمت اللہ نے ساری کتابوں میں بیان کی ہو۔ ایک میں یہاں اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ وہ ہستیاں نہیں تھیں کہ کوئی ایسے چلتے پھرتے لوگ رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں کہ اللہ نے جتنے لوگ دنیا میں آنے والے تھے نا، خلاصہ حدیث کا، حضور فرماتے اللہ نے تمام دلوں پر جو ہے ایک نگاہ رحمت ڈالی، اور فرمایا جو سب سے زیادہ انبیاء مرسلین کے بعد جو سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ نے دیکھے نا، وہ اللہ نے ان کے دلوں میں میری محبت کر دی، انہوں نے میرے صحابہ بنا دیے۔ تو صحابہ کرام چنیدہ منتخب لوگ تھے اور انہیں چنا گیا تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار آیات علماء تشریف فرمائیں، وہ انشاءاللہ وقت آنے پر مزید آیتیں پڑھیں گے۔ میں ایک آیت بس کوٹ کر کے اجازت چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اور پوری آیت میں صحابہ کی شان اور عظمت کو کس طرح بیان فرمایا، والذین معہ اشد، اب صحابہ کی صفتیں بیان کی گئیں کہ صحابہ کرام میں صفتیں کیا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں، فرمایا پہلی صفت یہ کہ کافروں پر سخت ہیں، یہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ واہ واہ۔ صدیق اکبر کی محبت مولا کائنات کے ساتھ ہے، مولا کائنات کی محبت عمر فاروق کے ساتھ ہے، عمر فاروق کی محبت عثمان غنی کے ساتھ ہے، عثمان غنی کی محبت، ان آپس میں محبت ہے، ابو ہریرہ ہے، معاذ بن جبل ہے، سیدنا امیر معاویہ، ان سب کے آپس میں محبت اور الفت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آپس میں رحم دل ہیں، یہ رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ہے ان کی شان کیا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو گے نا کبھی حالت رکوع میں ہوں گے۔ رب بندوں کی شان اور عظمت کو بیان کر رہا ہے، کیا بات ہے کہ فرمایا جب دیکھو گے تو ان کو کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی اللہ کے بارگاہ میں سجدے کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ دیکھیں حضرت ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیا یہ نیت ہوتی ہے؟ یا اس لیے عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھو بھائی روزی ملے گی، نماز پڑھو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، دعا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صحابہ اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، یا اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کی متلاشی ہوتے ہیں، اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتا ہے یہ جو ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، جو ان کی نا پیشانیوں سے ظاہر ہو رہی سجدے کے نشان، جو ان کے پیشانیاں جو نور نبی سے چمک رہی ہیں اور نور عبادت سے چمک رہی ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ پوری نشانیاں واضح ہیں۔